السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 136 کی تفسیر اور لفظ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہو جانا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور ان کے ایمان والے کہہ کر پکارا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اور اب ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لے کے آئیں، ظاہری ایمان پر اکتفا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا وہ راہ حق سے بھٹک گیا اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب آج کل کے دور میں بھی اگر آپ غور کریں تو ایمان تو سب لے کے آئے ہیں، مسلمان تو سبھی ہیں، لیکن ایمان لے کے آنے کا جو حکم دیا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پر عمل بہت کم لوگوں کا ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال میں صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، مسلمان ہونے کا لیبل لے لینا ہی کافی ہے، نہ نماز کی طرف توجہ، نہ قرآن پاک کی طرف توجہ، نہ ان احکامات کی طرف توجہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک حکم پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ڈیلی قرآن پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو گویا تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن باہر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی غیر مسلم میرے بارے میں سنے پھر اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ یہ مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 153۔ تو کوئی بھی یہودی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ کیا ہے؟ آگ والوں میں سے ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو سب ایمان لائے ہو، آمنو سب خلوص دل سے ایمان لے کے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، اور
الکتاب کتاب پر، الذی وہ جو نزلہ اس نے نازل کی، اس نے اتاری، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی وہ جو انزلہ اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو، یکفر وہ انکار کرے، باللہ اللہ کا، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے آمنو اور آمینو دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ جب میم کے اوپر زبر ہو تو ترجمہ وہ سب ایمان لائے ہوتا ہے، اور جب میم کے نیچے زیر ہو تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم سب ایمان لاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔